علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ ناظرین کرام، اللہ کی توفیق سے بہت سے خوش نصیب رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں روزے کی فرضیت کو پورا کر رہے ہوں گے۔ اللہ ہر مسلمان کے مقدر میں نیکی لکھ دے، اور یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی نیک کام ہے اس کو کرنے کے لیے بھی اللہ کی توفیق ضروری ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر انسان نہیں کر سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اور یہ بات یقینی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنے لیے دعا کرتے تھے، وہاں اس کے اندر ہمارے لیے بھی ایک نصیحت اور سبق اور آپ کی طرف سے یہ عمل ہے، کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے رسول اللہ کی ذات مطہرہ کو ہی اسوہ بنایا ہے۔ آپ اللہ سے دعا کرتے، رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک مطواعا۔ اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا شکر کرنے والا بن جاؤں۔ لک ذکارا، اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا ذکر کرنے والا بن جاؤں۔ لک مطواعا، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا فرما بردار بن جاؤں۔ اسی طرح ایک دوسرا بڑا عجیب و غریب واقعہ آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے تو سارے ہی ساتھی بہت ہی پیارے، اللہ رب العزت سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آل بیت اہل بیت سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ ہماری زندگی میں جتنی بھی اسلامی رمق ہے یا ہمیں کوئی بھی رہنمائی ملی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام اور اہل بیت سے ہی ملی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی ایک سے ایک بڑھ کے، لیکن ایک صحابی تھے جن کا نام معاذ بن جبل ہے۔ یہ واحد شخصیت ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، حالانکہ ہر امتی رسول اللہ سے یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں۔ وہ شخصیت کتنی خوش نصیب ہے جسے رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتی کو یہ کہا تو وہ تڑپ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا معاذ، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو فی کل دبر صلاۃ، اپنی ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ التجا ضرور کرنا، کیا؟ رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر کر سکوں، اے اللہ مجھے توفیق دے
کہ میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ تو یہ ہر مسلمان کو جان لینا چاہیے کہ ہم کوئی اللہ پہ احسان نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں روزے کی، نماز کی توفیق بخشی ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس توفیق سے ہم محروم ہیں تو پھر ہمیں اپنی بد نصیبی پر رونا چاہیے کہ اللہ نے ہم سے نیکی کی توفیق کو چھین لیا ہوا ہے، اور جس شخص سے نیکی کی توفیق چھن جائے اس کی دنیا اور آخرت کی بربادی میں کوئی شک نہیں رہتا۔ دیکھیں اس کا احساس ہمیں اس وقت ہوگا، اللہ رب العزت نے 18ویں پارے سورۃ مومنون کے آخر میں فرمایا، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے نا، اس وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کیسے ضائع کر دی۔ اس وقت اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدہم الموت، جب کسی بندے کی موت کا وقت آتا ہے، قال، پھر وہ کہتا ہے رب ارجعون، اللہ ایک مرتبہ لوٹا دے۔ بھئی کیا کرے گا جا کے؟ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں اچھے کام کر لوں، فیما ترکت، جو نہیں کر سکا چھوڑ آیا۔ پھر اللہ کا جواب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کلا، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ جب وہ بار بار اللہ کی منتیں کرتا ہے تو پھر اللہ فرمائیں گے انہا کلمۃ ہوا قائلھا، تیرے کہنے کی بات ہے، کہتا رہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس کے اور دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد وہ اپنے اعمال کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، آج مجھے اور آپ کو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ یہ رمضان کی ساعتیں، رمضان کے مہینے نے ہم پہ سایہ کیا ہوا ہے اور ہم اس کی قدر کریں۔ تو آج کی مجلس میں عرض یہ کرنا ہے کہ روزے کے دینی اور دنیاوی فائدے کیا ہیں۔ سب سے پہلے ایک فطرتی بات ہے، انسان مفاد کے بغیر کام نہیں کرتا۔ اس کے ذہن میں ہوتا ہے اگر میں یہ کام کروں گا تو مجھے کیا ملے گا، اس کا بدلہ کیا ہوگا۔ اس کی مثال دنیاوی آپ یہ لے لیں کہ آپ ایک بچے کو، ہمارے کرنسی میں سب سے قیمتی نوٹ ہے 5000 کا، آپ کسی بچے کو پکڑا دیں، اس کی قدر کا نہیں علم، وہ اسے کاغذ سمجھے گا، منہ میں دبائے گا، کھینچے گا، پھاڑے گا، پھینک دے گا۔ لیکن ایک دانا اور عقل مند انسان، اس کے ہاتھ میں چھوٹے سے چھوٹا نوٹ بھی پکڑائیں گے وہ اسے پھاڑے گا نہیں، کیونکہ اسے پتہ ہے اس کی ایک قیمت ہے، اس سے میں فائدہ لے سکتا ہوں۔ اس لیے آج مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جنہیں احساس ہی نہیں ہے اس کے فائدہ کیا ہوگا۔ شاید وہ اپنی زندگی کو شغل سمجھ کے ہی گزار رہے ہیں۔ تو آج کی مجلس میں یہی عرض کرنا ہے کہ روزے کا کیا دنیاوی فائدہ کیا ہے۔ اگر واقعتاً انسان اس کے بس میں نہیں ہے تو پھر اللہ نے اسے روزے کی اجازت دی ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہا اگر بیماری آ گئی تو اور دنوں میں رکھ لینا، اگر بیماری نہیں ختم ہو رہی فَفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، مسکین کو کھانا دے دو، تمہارے روزے کا نعمت بدل ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر ایک روزہ بھی جان بوجھ کے چھوڑ دیا جائے اور پوری زندگی بندہ روزہ رکھتے رہے نا، اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے انسان رسول اللہ کے اس فرمان پہ غور کرے۔ اور چند سال پہلے جاپان کا ایک ڈاکٹر جو مسلمان ہوا، اس کے اسلام کا سبب کیا بنا؟ اس نے بڑی محنت کر کے ایک ریسرچ پیش کی۔ اگر انسان سال کے اندر کھاتا پیتا رہتا ہے اور اس کھانے پینے کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر بہت سے ایسے جراثیم، ایسی بیماریاں، ایسی رطوبتیں بن جاتی ہیں جو اس سے ہلاکت کے سبب بن جاتی۔ اگر کوئی انسان سال میں 1 مہینہ، اس نے تو 20 دن بتائے، سال میں 20 دن وہ لگاتار
وہ 13, 14, 15 گھنٹے کچھ نہ کھائے، کچھ نہ پیے، بھوکا اور پیاسا رہے، اور جب بھوک اور پیاس سے اس کے جسم کو چیز نہیں ملے گی تو اس کے جسم حاصل کرنے کے لیے وہ ان رطوبتوں کو کھائیں گے جو اس کی بیماری کا سبب بننے والی ہیں، وہ ان جرثوموں کو ختم کر دے گی۔ اور وہاں کسی مسلمان نے اسے بتایا کہ ہمارے تو دین کے اندر یہ سب کچھ ہے۔ جب اسے روزے کے متعلق بتایا گیا تو اس نے کہا یہ بتانے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے یہ بات بتائی۔ اس نے پوچھا وہ ڈاکٹر تھے، حکیم تھے؟ کہا نہیں۔ تو کہا اگر وہ ڈاکٹر بھی نہیں، حکیم بھی نہیں تھے، اور کسی ریسرچ سینٹر کے اندر بیٹھ کے انہوں نے ریسرچ بھی نہیں کی تھی، تو پھر یہ سب کچھ کیسے؟ انہیں بتایا گیا یہ اللہ کی طرف سے ان کی رہنمائی ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا آج سے 1400 سال پہلے جو آج میں نے ریسرچ کی ہے، 1400 سال پہلے اگر انہوں نے بتائی اور اپنی امت کو اس بات کا پابند بنایا تو میں اس نبی کا کلمہ پڑھتا۔ تو دنیاوی اعتبار سے یہ روزہ انسان کی صحت کا سبب بنتا ہے۔ اور دوسری بات، انسان کے اندر بے صبری ہے، جلد بازی ہے۔ روزے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر صبر پیدا کرتا ہے، اسے جو ہے ٹھہراؤ اس کی زندگی میں آتا ہے، کیونکہ ہمیں پابند بنایا گیا روزے کے اندر کہ کوئی گالی گلوچ بھی کرے گا تو اس کا جواب نہیں دینا، کوئی لڑے گا بھی تو نہیں کہنا انی صائم، میں روزے دار ہوں۔ تو جب ایک انسان اپنے اوپر قابو پاتے ہوئے یہ اتنا کرتا ہے تو پھر لازمی بات اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی بے صبری ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر اطمینان، صبر اور ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ تیسرا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ روزہ جو ہے انسان کو احساس دلاتا ہے بھوکے اور پیاسے لوگوں کا کہ وہ اپنا دن کیسے گزارتے ہیں، اور یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے۔ صحت اور عافیت سے بہتر اللہ نے انسان کو کوئی نعمت نہیں دی۔ آپ ایک شخص، اس کے پاس کھربوں روپے ہیں، اس کی فیکٹریاں نہیں ختم ہونے والی، اس کے پاس سواریوں کے لیے جہاز ہے، اس کے پاس رہنے کے لیے ایکڑوں میں گھر ہے، فارم ہاؤس ہیں، اگر وہ صحت کے اندر نہیں ہے تو اس کی سارا کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اور میں اپنے شہر میں ایک بہت بڑے، فوت ہو گئے، اللہ انہیں معاف فرما دے، ان پہ رحم فرمائے، بہت بڑے صنعت کار تھے۔ آپ ان کی فیکٹری کی دیوار پہ کھڑے ہو کے دیکھیں تو آپ کی نظر ختم ہو جائے گی، اس کی دیوار ختم نہیں ہوگی۔ ایک جنازے کے بعد میرے ساتھ ایسے گلے لگ کے مجھے کہنے لگے اسد میرے لیے دعا کرو، اللہ مجھے سکون دے دے، میں ساری رات نہیں سو سکتا۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عافیت سے بڑھ کے اللہ نے انسان کو کوئی نعمت نہیں دی۔ تو دنیاوی اعتبار سے اللہ انسان کو عافیت عطا کرتے ہیں اس روزے کی وجہ سے، اور آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ خصوصاً شوگر کے مریض خوف زدہ ہوتے ہیں کہ روزہ رکھا تو کیا ہوگا۔ آپ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ شوگر نارمل ہو جائے گی۔ اور بہت سی بیماریاں، معدے کی بیماریاں، آنتوں کی بیماریاں جو بھی ہیں، اللہ اس کی وجہ سے اسے آسانی عطا فرما دیں گے۔ اور دینی فائدے کیا ہیں؟ سب سے بڑا فائدہ لعلکم تتقون، اللہ تقوی کی نعمت سے نواز دیں گے۔ اور تقوی وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ متقین سے، ان اللہ یحب المتقین، اللہ محبت کرتا ہے متقین سے۔ انسان کے اندر صبر و تحمل اور برداشت آ جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کے بات، انسان کو روحانی پاکیزگی ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن
نوجوانوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، ان میں گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ نے انہیں کہا یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے وہ شادی کر لے۔ کیوں؟ یہ شادی کرنا ایک تو اس کی آنکھوں میں شرم پیدا کر دے گی، دوسرا اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی۔ پھر آپ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو شخص شادی کی ابھی طاقت نہیں رکھتا یا ابھی قریب اس کی شادی ہونی ممکن نہیں ہے، کچھ ایسے معاملے ہیں، تو اسے کیا چاہیے؟ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءً، یہ روزہ دونوں چیزیں اس کے لیے کر دے گا، اس کی آنکھوں میں شرم بھی پیدا کر دے گا اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت بھی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دیکھیں ہم میں سے کوئی بھی انسان گناہوں سے پاک نہیں ہے، ہم سے چھوٹی بڑی بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن رمضان کے روزے کی فضیلت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام فی رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کے اندر روزہ رکھا دو شرطوں کے ساتھ، ایمان کی حالت میں، واحتسابا، ایک اس کا معنی یہ کرتے ہیں اجر کی امید رکھتے ہوئے، ایک معنی احتساب کا ہے اپنا محاسبہ کرنا، کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنی غلطیوں کو دیکھے، اس کی اصلاح کی کوشش کرے۔ اگر ان دونوں شرائط کے ساتھ روزہ رکھا، من صام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس روزے کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اللہ ہماری خطاؤں کو بھی معاف کر دے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ عند کل فطر اتقاء وذلک فی کل لیلۃ، جب بھی کوئی روزہ افطار کرتا ہے نا، اللہ ہر دن اس افطاری کے وقت بہت سے لوگوں کو ان کے کردار و اعمال کو دیکھتے ہوئے انہیں جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ بات یاد رکھیں، اس روزے کی قدر کو پہچانیں۔ ایام معدودات، یہ چند دن گنتی کے دن ہیں، یہ گزر جائیں گے۔ خوش نصیب وہ ہوں گے جو ان ساعتوں کو کیچ کر کے اس میں روزہ رکھ کے اپنے رب کو راضی کر لیں گے، دنیا میں عافیت حاصل کر لیں گے، آخرت میں اللہ کے مہمان بن جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی، ہر چیز کا ایک اجر رکھا ہے کہ اتنا اجر ملے گا، اتنا اجر ملے گا، لیکن روزے کے متعلق فرما اس کی کوئی کیلکولیشن نہیں کر سکتا، یہ روزہ چونکہ میرے لیے رکھا ہے اس لیے اس کا اجر بھی میں عطا کروں گا۔ اللہ ہمیں روزہ رکھنے اور اسے نبھانے، صحیح طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس کے بدلے میں ملنے والے انعامات کو حاصل کر سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر